اور وہ اس کو نہیں ڈھونڈ سکے اور اس کے کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں اور وہ جو ہے پی ٹی آئی کا صوبائی صدر بھی بن جائے، تو یہ تو میں نے ایک عجیب الیکشن دیکھا. اور ہمیں الیکشن کمیشن صاحب بتائیں کہ فیوچر میں بھی کیا مفروروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی؟ اگر ہوگی تو پھر تو مجھے نہیں پھر اگر ہم لیول پلینگ فیلڈ کی اگر بات کرتے ہیں یا باقی باتیں کرتے ہیں، تو ہم لیول پلینگ فیلڈ کوئی خاص ہم کسی کے اوپر نقطہ نہیں لگا رہے ہیں کہ یار یہ چیز ہے. لیکن یہ جو آج الیکشن ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ ہے، انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے سوال نشان ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو پی ٹی آئی کا چیئرمین کہتا تھا کہ ہماری پارٹی میں ایک اصول ہے کہ 2 الیکشن سے 2 دفعہ چیئرمین جو بنے گا اس کو تیسری دفعہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ آج تک ایکسٹینشن پہ تھا. آج الیکشن ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی اس کو کوئی نہیں ملا. ایک پرانا جیالہ اس کو ملا جو جی بھٹو کے نعرے مارتا تھا، اسی پہ اس کا گزارا چلنا تھا. پی ٹی آئی سے اس کو اپنی جو اس کی جو اگائے ہوئے پودے تھے یا گملے تھے ان میں سے کوئی نہیں ملا. کیونکہ مجھے بڑا احترام ہے، گور علی خان صاحب میرے ساتھ رہے ہیں، میرے سینئر رہے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، میرے دوست بھی ہیں. 2018 میں گور علی خان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور وہ بہت کم ووٹوں سے 2-3 ہزار ووٹوں سے 2008 کے الیکشن میں رنر اپ رہے. اس کے بعد ان کے بھائی جو ہے ہمارے ساتھ صدر رہے ہیں، پارٹی کے ڈسٹرکٹ صدر بھی رہے ہیں، اور وہ جو ہے لیکن آج بھی جو ہے پی ٹی آئی کو گزارا چلانا پڑا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جالے کے اوپر. لہٰذا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جب شیڈول آئے گا تو اپنی مہم کا آغاز کرے گی. 8 فروری جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک دوبارہ ایک امپورٹنٹ دن ہے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس جماعت کو اس ملک کا حکمران بنانا ہے. اور ہماری عوام سے اپیل ہے کہ اگر پاکستان میں اگر آپ کو روزگار چاہیے، آپ کو تنخواہوں میں اضافہ چاہیے، آپ کو پینشن میں اضافہ چاہیے، آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے پروگرامز چاہیے، آپ کو اگر این آئی سی وی ڈی، ایس آئی یو ٹی یا سائبر نائف ہاسپٹل جیسے ہاسپٹلز چاہیے جس میں مفت علاج ہو، دنیا کے جس کونے سے بھی لوگ آئیں، یا آپ کو وہ گھر جو ماضی میں وعدے کیے گئے تھے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا، پریکٹیکلی سندھ میں کچی بستیوں میں جہاں پر سیلاب زدگان کے گھر بسمار ہو چکے تھے، پکے گھر مارکانہ حقوق کی صورت میں گھر کی خواتین کو مل رہے ہیں وہ چاہیے. تو 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس جن کے پاس تیر کا نشان ہو اس کو ووٹ دیں. ادروائز تو یا پہلے ایک کھلاڑی تھا، اب اگر آپ پھر اناڑی کو اگر مسلط کرنا چاہتے ہیں پھر اناڑی کو مسلط کر لیں، پھر عوام نہ روئے. ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. ہمیں اپنے الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے اور ہمیں یہ بھی اعتماد ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے، جن کو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں نے اس کو پارلیمنٹ میں دیکھا تھا جب گولڈن جوبلی کی تقریب ہو رہی تھی اور وہاں پر انہوں نے اسپیچ کی تھی، ایک تاریخی خطاب کیا تھا، اور انہوں نے ایک آئین کی کتاب کو اس طرح لہرایا اور کہا کہ ملک اگر آئین کے مطابق چلے گا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. اور میں یہ امید کرتا ہوں اور مجھے یہ توقع ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے الیکشن ڈیلے پہ کوئی بات نہیں کرنی، ہم کوئی بات نہیں کرتے اور ہمیں یقین ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی الیکشن ملتوی کرنے کی سوچ بھی نہیں سہے گا. اور اس ملک میں 8 فروری کو جو ہے وہ عوام کی حکومت بنے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ انشاءاللہ مل کر یہ حکومت بنائی جائے گی. سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے لوگوں کے روزگار کی بات کرنی ہے. اس وقت جس طرح پی آئی اے کی بندر بانٹ کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، ریوڑیوں کی طرح ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کو یہ بیچا جا رہا ہے جن کا تعلق ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے. ہمیں اس پہ کافی اعتراضات ہیں اور خاص کر ہمیں جو سب سے زیادہ فکر ہے اپنے پی آئی اے کے ملازمین کے ساتھ ہے. پی آئی اے کے ملازمین کو بے روزگار کیا جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی پی آئی اے کے ملازمین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی. ہم نے پہلے بھی جب بھی پی آئی اے ملازمین سڑکوں پہ تھے اپنے حقوق کے لیے نکلے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. 16 مہینے کی حکومت میں بھی ہمارے پی آئی اے کے ملازمین جب نکلے، ہم حکومت کے ہونے کے باوجود بھی ہم نے ان کا ساتھ دیا، کیونکہ ہمیشہ ان ملازمین کا، ان لوگوں کا ہم ساتھ دیتے ہیں کہ جن کو روزگار کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں قادر مند و خیل کی سربراہی میں جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں لوگوں کو جو بے روزگار کیا گیا تھا یا عارضی طور پر تھے اور مستقل نہیں کیا جا رہا تھا،
ان کو بھی ہم نے بحال کیا، ان کو بھی روزگار دیا، اس طرح باقی بھی ڈپارٹمنٹس میں. تو جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے وہ ایک خوشحالی کی حکومت ہوتی ہے، تنخواہیں بڑھتی ہیں، پینشن بنتی ہے، روزگار ملتا ہے، سہولیات ملتی ہے. بے نظیر کم سپورٹ پروگرام میں بھی اس دفعہ جو کہ 7,000 کی تھی ہم نے وہ 9,000 کی کر دی تھی. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ ہمارا ایک فلاحی پروگرام ہے. ہماری حکومت آنے کے بعد ان کے جو ہمارے ممبرز ہیں، جو ہماری اس وقت 95 لاکھ بینیفیشریز ہیں، اس کے بینیفیشریز میں بھی اضافہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی جو قسطیں ہیں ان میں بھی جو ہے ہم اضافہ کریں گے. لہٰذا یہ کچھ گزارشات تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. ہم الیکشن کے اپنے جو ہے شیڈول کے انتظار میں ہیں. جس وقت بھی شیڈول آئے گا ہم آفیشیلی طور پر اپنی الیکشن مہم کا آغاز کریں گے. اس وقت تک ہم انشاءاللہ کنونشنز کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب جا رہے ہیں، جنوبی پنجاب بھی جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے سندھ کے بھی وزٹ چلتے رہیں گے. لہٰذا یہ کچھ گزارشات تھیں. کوئی سوال کسی کے تو پھر میں جواب. تحریک الیکشن پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن نوٹس لے، ان کا کہنا تھا کہ کیا مفرور شخص بھی انتخابات لڑ سکتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی عام انتخابات میں تیاری کے لیے بھرپور مصروف ہے. 8 فروری پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہوگا. مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. بخوبی علم ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کرنے جا رہی تھی تو مشرف صاحب کے دور میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی گئی امین فہیم صاحب کی سربراہی میں. پھر امین فہیم صاحب کی خدا مغفرت کرے جب وہ فوت ہوئے تو آصف علی زرداری صاحب کو اس کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا. ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ الیکشن لڑتے ہیں وہ 4P کے نشان پہ لڑتے ہیں. 4P کے نشان پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام پہ ان کو ٹکٹ ایوارڈ ہوتی ہے. ہمارے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی نوٹیفیکیشن چیئرمین کے آفس سے ہو یا کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ زرداری صاحب کے آفس سے، اس میں کوئی رفت نہیں ہے. اگر آپ کوئٹہ کے جلسے کو دیکھیں جس طریقے سے دونوں لیڈران کی سپیچ تھی، اور اگر آپ پشتون یا بلوچ روایات کو دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پر اپنی پگڑی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پہ رکھ دی. وہ ایک سائلنٹ میسج تھا لوگوں کے لیے. تو وہ سائلنٹ میسج بھی اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو پھر ہم کیا کہیں. کوئی رفت نہیں، آپ کو اس کی جو ہے نا شکایت کا موقع نہیں ملے گا. سپریم کورٹ میں جو ہے نا آپ کو اور مجھے بلا لیا جائے کہ آپ لوگوں نے اس پہ ڈسکشن، کیونکہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن ڈیلے پہ کوئی جو ہے بات چیت نہیں ہوگی. اور میں نے اپنے پہلے اس میں بات کی کہ ہمیں یقین ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی الیکشن ملتوی، اور کون ملتوی کرانا چاہتا ہے، کون سی جماعت کرانا چاہتی ہے، آپ ہمیں بتا دیں. ہم تو تیار الیکشن کے لیے. کوئی جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی، اور کیوں ملتوی ہوں، کس لیے ملتوی کرانا چاہتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے، ان کے منصوبے کیا ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسے کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہوگی. اگر ایک تاثر دے رہی ہے PMLN، ہمارے ماضی کے اتحادی ہیں، کہ ہم وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو ان کو تو ہم سے زیادہ جلدی ہونی چاہیے الیکشن کے لیے. تو ہم سے زیادہ بڑھ کر آئیں. اگر ایک تاثر دے رہے ہیں، اگر مطلب ہے کہ وہ بند تو نہیں رہے، تاثر دے رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جلدی جلدی کہیں کہ بھئی آپ فروری نہیں، آپ جنوری میں الیکشن کرا رہے ہیں. اچھا، مجھے یہ جاننا ہے کہ الیکشنز جیسی قریب آتے ہیں سیاسی جماعتوں کے دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. MQM یہ کہہ رہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے بی ٹیم بن گیا ہے پیپلز پارٹی کی، اور چیف الیکشن کمیشن ملاقات کے لیے بھی بلا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا. اگر وہ MQM کہہ رہی ہے کہ کبھی وہ کہتی ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی وہاں پر ہے، کبھی کہتی ہے الیکشن کمیشن بی ٹیم بن گئی ہے. انہوں نے صوبائی الیکشن کمیشن پہ اعتراض کیا، مرکزی پہ کیا، مجھے نہیں پتا. لیکن ہم نے جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، الیکشن کمیشن نے اس پہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو اور چیف سیکرٹریز کو لیٹر لکھے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے یہ جو خدشات ہیں اس کو دور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن MQM کو کوئی خدشات ہیں تو ان کا گورنر ابھی بھی بیٹھے سندھ میں، تو گورنر صاحب سے رابطہ کریں اور اپنے خدشات، اپنے اعتراضات گورنر صاحب کو بتائیں. اور میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب ایک اچھے انسان ہیں، ایک پولیٹیکل بندے ہیں. وہ ان کے اعتراضات اگر کوئی بھی ہے ختم کرے. اگر ان کو اور بھی اعتراضات ہیں
اگر ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا نا کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں.